الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر خلق کیا اور خلقت کا نظام اس طریقے سے پیش آیا کہ انسان کے اندر ایک روح ہے جو ملکوتی روح اور ایک جسم ہے جو دنیاوی جسم. ملکوتی روح کا مقصد یہ ہے کہ وہ چونکہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ واپس خدا کی طرف پلٹ کے چلی جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور چونکہ یہ خاکی جسم اس زمین کا ہے تو اس کی اپنی ضروریات ہیں جو جسم ہونے کی وجہ سے انسان محسوس کرتا ہے. تو چونکہ ملکوتی روح اس جسم کے اندر آ گئی اور انسان کو اس جسم کی خواہشات کو اور اس جسم کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے اس دنیا کے اندر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ضروریات کو پورا کرنے کے پیچھے انسان اپنی روح کو بھول جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اصل مقصد خلقت کو بھول جائے جو خداوند عالم اپنے کتاب کے اندر بیان کر رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے، جس کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے کئی دفعہ بیان ہوا ہے کہ عبادت کریں یعنی بندگی کریں. عبادت کے اندر ہر چیز آتی ہے جو قرب خدا کے لیے کی جائے. البتہ اس کو اس طریقے سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ مقصد خلقت عبادت و بندگی ہے اور بندگی اور عبادت کے پیچھے جو ہم نیت کر رہے ہوتے ہیں، مثلا نماز میں جب نیت کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قربتاً اللہ، روزہ کی جب نیت کر رہے ہوتے ہیں قربتاً اللہ. اور جو بھی کام انسان کو کرنا چاہیے اس دنیا کے اندر بندگی تبھی ہوگی جب اللہ کی قربت کے لیے ہو. اگر مادی ضروریات کا پورا کرنا صرف اس لحاظ سے ہو کہ مادی ضروریات پوری ہو جائیں، جسم کی خواہشات کی تشکیل ہو جائے اور قرب خدا ذہن میں نہیں ہو تو بندگی نہیں ہے. بندگی کب ہے؟ جب قرب خدا ذہن میں ہو. تو مقصد خلقت کو قرب خدا بھی کہا جاتا ہے، یعنی خدا سے قریبی و نزدیکی. اور اس کا ایک طریقہ چونکہ دعا سے ہوتا ہے کہ جب انسان دعا کر رہا ہوتا ہے، دعا ذکر خدا ہے. ذکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان بیان کرے اس کو اپنے قلب کے اندر محسوس کرے، اپنے روحانی وجود کے اندر محسوس کرے. تو مقصد خلقت ایک لحاظ سے دعا کو قرار دیا جاتا ہے. اور یہ ایک نظریہ ہے چوتھے امام کی زندگی کو دیکھنے کا کہ آپ زین العابدین ہیں. آپ زین العابدین ہونے کے ساتھ ساتھ صحیفہ سجادیہ آپ کی جو کتاب ہے جس کے اندر دعائیں ہیں، ایسی دعائیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے، جس کے اندر دعا کا سلیقہ ہے، کس طریقے سے دعا مانگے انسان، جو امام نے بتایا. یہ ایک نظریہ ہے صحیفہ سجادیہ اور امام کی زندگی کو دیکھنے کا. البتہ جب چوتھے امام کی زندگی سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو اکثر گفتگو اسی چیز سے متعلق ہوتی ہے، کربلا کے بعد کی تحریک اور دعاؤں کا سلسلہ اور اس کے پیچھے جو بھی تفصیلات ہیں. لیکن ایک اور نظریہ چوتھے امام کی زندگی کو دیکھنے کا ہو سکتا ہے مولا سجاد علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنے کا. وہ نظریہ سیاسی نظریہ ہے اور وہ نظریہ بھی بہت اہم ہے. چونکہ اسلام اور سیاست پر آپ لوگوں کے سامنے کئی دفعہ گفتگو ہوئی، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی کئی لوگوں کے، تو لہٰذا پوری تفصیلی گفتگو میں نہیں جاتے ہیں. بس بات یہ کرنی ہے کہ جیسے مولا امام علی علیہ السلام کی زندگی ہے تو ایک زندگی وہ ملتی ہے جس میں تقوی کے اوپر زور ہے، پرہیزگاری کے اوپر زور ہے. ایک سیاسی موضوع نظر آتا ہے کہ امام حاکم ہیں اور اپنے حکومت کے ذریعے کس طریقے سے عدل قائم کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ جب امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں آتا ہے
مثلاً یہ جو اللہ کا نظام تھا کہ انسان اپنے مادی ضروریات کے پیچھے نہیں رہ جائے بلکہ اصل مقصد کو یاد رکھے، اس کے لیے تمام کے تمام انبیاء بھیجے گئے، ائمہ بھیجے گئے. جب یہ سلسلہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کے بعد تین باتیں ممکن تھیں. ایک یہ بات تھی کہ رسول خدا کے زمانے تک میں جتنی باتیں بتا دی گئیں قرآن کریم آ چکی ہے، اب لوگ اس پر جیسے جی چاہیں عمل کر لیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ، کیونکہ جب لوگ اپنے حساب سے عمل کریں گے تو جیسا جس کا جی چاہے گا اس لحاظ سے اس کے معنی کو دیکھے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو قرآن کی حفاظت بھی کرے اور اس کو لوگوں تک اس کے پیغامات کو پہنچائے بھی. تو اس حفاظت اور پیغام پہنچانے کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے کہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. مثلاً آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو یمن کے اندر مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس وجہ سے جا رہے ہیں اس دنیا سے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسلام جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے اس کے اندر کوئی بھی سیاسی پہلو نہ ہو. تو اس سے متعلق یہ ساری گفتگو ہوتی ہے امام کی زندگی سے. امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر انشاءاللہ اگر کبھی موقع ہوا تو تفصیلی گفتگو بھی. مولا حسین علیہ السلام کی زندگی سے متعلق گفتگو آپ لوگوں کے سامنے ہو چکی ہے. وہ یہ کہ کیوں قیام کیا امام نے، مقصد قیام کیا تھا، یزید کی حکومت میں کیا کیا خرابی تھی، امام نے اس وجہ سے قیام. اب چوتھے امام کی زندگی کا جائزہ لینے کے پہلے اور کس طریقے سے انہوں نے کام کو انجام دیا، پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کربلا کے بعد کس ماحول میں آپ کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. ایک درود بھیجو. کس ماحول میں امام علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. جیسے یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں، اور جب امام کی شہادت پیش آ گئی کربلا کے میدان میں کم ساتھ دینے والے موجود تھے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے چاہنے والے بھی تھے جو کربلا نہیں پہنچ پائے تھے کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، اپنی ذاتی خرابی ہو یا کوئی بھی وجہ ہو. لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ چاہنے والے نہیں تھے، چاہنے والے تھے لیکن کربلا میں نہیں پہنچے. جیسے جناب امیر مختار نے جب قیام کیا تو انہوں نے باضابطہ ایک فوج کو تشکیل دی، تو اس فوج کے اندر بہت سارے چاہنے والے تھے. اس کے علاوہ جو توابین کا گروہ تھا جو کھڑا ہوا اس کے اندر چاہنے والے تھے. اس کے علاوہ مدینے کے اندر جب واقعہ حرہ پیش آیا تو اس کے اندر بھی چاہنے والے تھے. تو اس ماحول کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. صلوات پڑھیں گے. جس زمانے میں یہ پورا واقعہ پیش آیا تو کربلا کے موقع کے بعد ایسا ہوا کہ اسیری کا دور شروع ہوا، اور اس دور کے اندر کوئی ایسا نظم و ضبط چاہنے والوں کے بیچ میں نہیں ملتا ہے، لیکن کچھ واقعات ملتے ہیں. مثلا ایک انسان ہے جو کوفے بھیجا جاتا ہے شام کی طرف سے، اور وہ زندان کے اندر ایک پتھر پھینکتا ہے. زندان کے اندر جب وہ پتھر آتا ہے تو پتھر کے ساتھ ایک پیغام بھی جڑا ہوتا ہے. اس پیغام کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے، امام کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ کل ایک سپاہی جو ہے وہ شام میں قبر پہنچائے گا، قبر پہنچانے کے بعد واپس آئے گا. تو اگر صبح تک تکبیر کی آواز سن لیں تو سمجھ لیں کہ سب کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اگر تکبیر کی آواز نہیں سنے صبح تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو زندان میں ہی رکھا جائے گا. تو کسی ایک چاہنے، آیت اللہ خان نے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، 250 سالہ انسان کتاب کا نام ہے. کسی ایک اس واقعے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے چاہنے والے تھے امام کے جو خبر رکھتے تھے اس بات کی کہ یزید کے دربار میں، شام کے دربار میں اور کوفے کے دربار میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کی خبر کو ضرورت پڑنے پر امام تک پہنچاتے تھے. یعنی کچھ لوگ چاہنے والے ہوں. جیسے یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب کوفے کے اندر یہ قافلہ داخل ہوا تو ان شخص کا واقعہ ملتا ہے عبداللہ بن عفیف ازہری کا واقعہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ فرزند رسول ہے تو گریہ کیا اور اس کے بعد قیام کیا، وہیں پھر شہید ہوئے. تو اس طریقے کے کچھ واقعات موجود ہیں کہ لوگ جیسے یزید کے دربار کے اندر کچھ روز پہلے ایک مجلس ہوئی تھی، اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ یزید کے دربار کے اندر خود یزید کی زوجہ جو تھی وہ جناب زینب نے اسے پردہ سکھایا تھا. تو اس طرح کے لوگ موجود تھے جنہوں نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا تھا اور وہ لوگ چاہنے والے تھے، لیکن مکمل طور پر جو نظم و ضبط ہونا چاہیے چاہنے والوں میں وہ نہیں تھا.
ایک صلوات پڑھیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک روایت کے اندر ملتا ہے ایسے موقع کے بارے میں جو تبری نے نقل کیا ہے کہ کچھ ایسے چاہنے والے بھی تھے جو اسلحہ جمع کرتے تھے. خود کو مولا حسین علیہ السلام کے جو شہید کیا گیا اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ مجھے اس کا انتقام لینا ہے اور اس سے متعلق نعرے بھی لگائے گئے. لیکن جو لوگ جن لوگوں میں نظم و ضبط بچا تھا ان لوگوں میں بھی پہلا واقعہ پیش آتا ہے سن 63 ہجری میں. واقعہ ہے کہ ایک نوجوان انسان کو مدینے میں حاکم بنایا جاتا ہے. وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یزید کے دربار میں امام کے چاہنے والوں کو دعوت دے مدینے سے, اور دعوت دیتا ہے. اس کی سوچ یہ تھی دعوت دینے کے پیچھے کہ جب میں دعوت دوں گا تو لوگ یزید کے پاس جائیں گے, یزید سے ملاقات کریں گے, تو آنے کے بعد مدینہ واپس یزید کی تعریف کریں گے. تو ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی, یزید کے دربار میں گیا. جب واپس لوٹے تو انہوں نے یزید کی بجائے اس لیے کہ تعریف کرے جیسا اس نے سوچا تھا, ان لوگوں نے یزید کی برائی کرنا شروع کی. معلوم نہیں کیسے خلیفہ بن گیا ہے, یہ تو شراب پیتا ہے, اس کے اندر تو فلاں فلاں خرابی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. جب یہ بات معلوم چلی یزید کو تو ان لوگوں نے جو لوگ یزید کی برائی کرتے تھے سب سے اول درجے پر جو نام تھا وہ عبداللہ بن حنظلہ کا نام تھا, جو یزید کے خلاف مدینے کے اندر آواز اٹھایا. اور ان آوازوں کو دبانے کے لیے یزید نے جو فوج بھیجی اس کے کمانڈر کا نام تھا مسلم بن عقبہ. مسلم بن عقبہ کے ساتھ ایک فوج بھیجی یزید نے کہ جو لوگ بھی یزید کے حکومت کے خلاف بول رہے ہیں ان سب کو دبا دیا جائے. جب یہ فوج مدینے میں آئی تو بہت بے انتہا قتل و غارت ہوا. اب اس قتل و غارت کے اندر جو شیعہ چاہنے والے موجود بھی تھے امام کے, ان لوگوں میں اکثر جو ہے وہ شہید ہو گئے, جیسے عبداللہ بن حنظلہ شہید ہو, اکثر چاہنے والے شہید ہو. دوسرا موقع وہ ہوا چاہنے والوں کا سن 64-65 ہجری میں کہ تحریک توابین جو عراق میں ہوئی کہ یہ پورا کا پورا گروہ جو ہے وہ شہید ہو گیا. تو پھر چاہنے والے جو ہے وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب امیر مختار نے قیام کیا, لیکن ان کی بھی شہادت ہو گئی, جن کو ابن زبیر نے شہید کر دیا. تب آپ یہ سوچئے کہ چوتھے امام کے زمانے میں ایک یہ کہ مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا جاتا ہے, چاہنے والے کی تعداد کم ہے, اس کے باوجود یہ تین اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں کہ اب چاہنے والے کی تعداد بھی کم ہے اور ماحول بھی بالکل سازگار نہیں ہے. اور چوتھے امام کی امامت جو ہے اس دنیا کے اندر وہ لگ بھگ 34-35 سال کی ہے. اس 34-35 سال میں چوتھے امام نے, امام سجاد علیہ السلام نے کس طریقے سے کام کیا کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پانچویں امام کے زمانے میں امام درس دیتے ہیں, امام شاگرد بیٹھے ہیں, اور چھٹے امام کے زمانے میں باضابطہ چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس طریقے سے کہ بالکل امام کے چاہنے والے کئی جگہوں پر جاتے ہیں, درس ہوتا ہے, مباحثہ ہوتا ہے, ساری کتابیں جتنی ساری روایتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھے امام نے واقعہ کربلا کے بعد مقصد حسین جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اس اسلام کو, جس اسلام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی, اس کے بعد جب شیعہ بالکل پریشان حال تھے اور جسمانی طور سے بھی شہید کیا گیا اور ذہنی طور سے بھی جب ہر طرف شہید کیا جا رہا ہے تو کوئی نظم و ضبط نہیں ہے, کس طریقے سے چوتھے امام نے کام کیا کہ نظم و ضبط بھی پیدا ہو گیا اور چاہنے والے بھی اکٹھا ہونے لگے, جڑنے لگے. اس کا جائزہ آیت اللہ خامنئی نے لیا ہے. کتاب کا نام 250 سالہ انسان. صلوات مثلا جب ہم امام علی علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں تو چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جب آپ ظاہری خلافت میں ہیں اس طریقے سے ہے کہ ملتا ہے امام کا خود بیان کہ اتنے زیادہ لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے کہ مجھے ایسا لگا کہ حسن و حسین اب کچل جائیں گے لوگوں کے پیچھے. اتنے زیادہ لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے امام سے کہ ہمیں علی ابن ابی طالب کی بیعت کرنی ہے. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں لیکن چاہنے والوں کی تعداد کم تھی. انشاءاللہ کبھی اگر موقع رہا تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے متعلق الگ گفتگو ہوگی. لیکن امام علی علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ رسول خدا نے جن اصولوں پر معاشرہ تشکیل دیا, روحانی اصولوں پر, جس کی مثال محرم کی مجلس میں بھی آئی تھی, ان اصولوں میں سے جن اصولوں کو بلایا جا رہا ہے,
وہ نہج البلاغہ کے اندر آپ کو خطبات کے اندر اور خطوط کے اندر ملے گا. اکثر خط نہج البلاغہ کے ایسے ملیں گے جو امام نے خود اپنے چاہنے والوں کو لکھا ہے. مثلا دیکھتے ہیں امام علی علیہ السلام کے ایک چاہنے والا ہے جس نے نیا گھر خریدا تو اسے خط لکھتے ہیں. گھر خریدنا اسلام میں منع نہیں ہے, لیکن امام نے اسے خط لکھ کر کے مذمت کی کہ اگر تم مجھ سے اپنے گھر کا نوشتہ لکھاتے تو میں یہ نوشتہ لکھتا ہوں. پھر امام نے اس کی مذمت کی کہ یہ ایسا گھر ہے جو ایک دروازہ شیطان کی طرف کھلتا ہے, اور اس کی پوری تفصیل ماہ رمضان کی مجلس میں بیان کیا گیا تھا. ایک چاہنے والا امام علیہ السلام کا, انہیں معلوم چلتا ہے کہ اس نے امام نے گورنر بنا کے بھیجا تھا, اس نے امیروں کی دعوت قبول کی ہے. امام نے اسے خط لکھا کہ میں نے یہ سنا کہ تم نے اس کی دعوت قبول کی, اور جدھر دسترخوان پر جدھر رنگینیاں بھی ادھر تمہارے ہاتھ بڑھ رہے ہیں. یاد رکھو کہ تمہارے امام نے جنہوں نے تمہیں گورنر بنا کے بھیجا ہے اپنی زندگی میں 2 لوگ میں سے زیادہ نہیں کھایا ہے, اور میرے پاس لباس میں بھی ایک لباس ہے, اس کے علاوہ میری کوئی جائیداد نہیں ہے. تو اگر تم میرے مجھ جیسا عمل نہیں کر سکتے ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ عمل کر سکتے ہو, یعنی مادہ پرستی میں نہیں جاؤ. تو یہ امام علیہ السلام کا طریقہ کار تھا کہ امام ظاہراً خط لکھ کر کے اور خطبات کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے. یہ طریقہ کار تھا امام کا. لیکن چوتھے امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں ایسا موقع فراہم نہیں تھا کہ امام ڈائریکٹلی, زیادہ تر لوگ ایسے تھے جنہیں امام جس طریقے سے امام علی خط لکھتے تھے اس طریقے سے اصلاح ممکن نہیں تھی. وہ کیسے, وہ آپ کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں. صلوات بھیجنا چوتھے امام کے زمانے میں جو حالات تھے اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ. مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد صرف اور صرف لوگ مرتد ہو گئے تھے, یعنی دین سے منحرف ہو گئے تھے. صرف 3 لوگ بچے تھے. ایک روایت میں ملتا ہے کہ صرف 5 لوگ بچے تھے, ایک روایت میں ملتا ہے کہ صرف 7 لوگ بچے تھے. وہ چوتھے امام کی روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں 20 آدمی بھی ہمارے دوست نہیں تھے. 20 سے بھی کم ایسے لوگ تھے جنہیں امام ہدایت کر سکیں. اس کے علاوہ یہ ملتا ہے امام صادق علیہ السلام کو اسی روایت کے اندر یہ قول ہے, لیکن ثم ان الناس لہفوا وکفروا, لیکن رفتہ رفتہ کیا ہوا, لوگ ملحق ہوتے گئے اور ہمارے چاہنے والے ماننے والے جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی گئی. وہ کیسے بڑھتی گئی, ماحول یہ ہوا, تعداد کم تھی چاہنے والوں کی. چوتھے امام جب آپ کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے مد نظر جو واقعات پیش آئے, 3 واقعات جو میں نے بیان کیے, البتہ ان سب واقعات کی تفصیلات ہیں چونکہ ایک مجلس میں بیان کرنا ہے لہٰذا میں اجمالی طور پر بیان کرنا. بہار الانوار کے اندر روایت ہے امام کے زمانے میں جو لوگ تھے جب اگر امام درس دیتے ہیں تو کیا حالات ہو رہے تھے, اس کو متعلق بہار الانوار کے اندر علامہ مجلس نقل کرتے ہیں کہ چوتھے امام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ نہ صرف یہ کہ ہماری بات کو جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنی ہے قبول نہیں کرتے ہیں بلکہ اس پر ہنستے بھی ہیں. یہ چوتھے امام کہ جب میں بیان کرتا ہوں حقائق, ایسے حقائق جو رسول خدا نے بھی بیان کیے, تو نہ یہ کہ لوگ صرف قبول نہیں کرتے ہیں بلکہ اس پر ہنستے بھی ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ بھی روایت علامہ مجلسی نے نقل کی ہے کہ ایک واقعہ اس کے بعد بیان کیا کہ ماجرا یہ ہوا کہ حضرت نے ایک جماعت کے سامنے ایک حدیث نقل کی اور اس جماعت میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اس نے حدیث کو قبول نہیں کی, بولا کہ میں حدیث قبول نہیں کرتا ہوں, اور اس کے بعد اس حدیث کا مذاق ہوتا. تو چوتھے امام ایسے لوگوں کے سامنے ہیں کہ بہار الانوار کی روایت ہے علامہ مجلسی نے, ایسے زمانے میں ہیں کہ جب لوگ نہ یہ کہ صرف آپ کی ہدایت نہیں قبول کرتے ہیں بلکہ جیسے امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے کچھ لوگ ایسے کہ جن کے بارے میں امام نے کہا کہ سیدہ لوگ نہ یہ کہ اب ہمیں سلام نہیں کرتے ہیں بلکہ جب میں سلام کرتا ہوں تو جواب بھی نہیں دیتے. یہ دور جو ہے اس زمانے میں شروع ہوا تھا. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ جو ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ کچھ ایسے بھی تھے جو جاسوس تھے. عبد الملک جو حاکم تھا اس کے جاسوس تھے جو یہ نظر رکھتے تھے کہ امام کیا کیا کر رہے ہیں, کس سے کیا بتا رہے ہیں, کس کو کیا سمجھا رہے ہیں, کون سی روایت کس سے نقل کی جا رہی ہے, جن سب چیزوں پر نظر رکھنے والے ہوتے تھے. لہٰذا امام نے کھلا کوئی تحریک نہیں کی, نہ کوئی تحریک کا ساتھ دیا.
یہ ایک وجہ اب یہاں پہ بات آئی ہے. تو جناب مختار کی جو تحریک تھی اس سے متعلق ہے گفتگو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چوتھے امام نے تائید نہیں کی تھی، لیکن آغائے خامنہی فرماتے ہیں کہ چوتھے امام کے زمانے میں وہ حالات سازگار ہی نہیں تھے کہ چوتھے امام ان کی تائید کرتے، کیونکہ اگر ظاہراً تائید کر دیتے اور معلوم چل جاتا تو جب جناب مختار کو شہید کیا گیا تو ساتھ میں جنہوں نے تائید کی ان پر بھی بات آتی، ان کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے ابن زبیر. لیکن اور اس زمانے میں اگر تحریک ہوتی اور امام شہید ہو جاتے، چونکہ مولا حسین علیہ السلام کے زمانے میں مکمل طور پر وہ ماحول فراہم ہو چکے تھے جس میں ظاہراً تحریک کی جائے اور اس کے نتیجے میں اگر شہادت بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لہٰذا امام شہید ہو. لیکن اگر یہی کام امام سجاد علیہ السلام بھی کر دیں تو یہ ہوگا کہ اب آپ لوگوں نے سنا کہ تمام چاروں طرف شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کبھی شیعہ منظم نہیں ہو پائے ابھی تک، اس کے بعد پھر امام بھی شہید ہو جائیں تو اس کی مسئلہ جو ہے اور زیادہ بڑھتا. لہٰذا امام نے کسی کی بھی کھلا تائید نہیں کی، نہ یہ کیا کہ جو حاکم تھا اس کی کبھی ایسا کیا ہو کہ اس کی تعریف کی ہو، ایسا بھی نہیں کیا. ایک سلوات بھیجیں امام کے زمانے میں 3 ذمہ داریاں تھیں. پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ اسلام کی جو صحیح فکر ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، جس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی. مدینے کا واقعہ، مکے مدینے کا واقعہ موجود ہے کہ جب ایک گانے والے کا انتقال ہوا جو گانا گاتا تھا بجاتا تھا تو پورے مکے میں رونا پیٹنا مچ گیا کہ ایسے شاعر کا انتقال ہو گیا، ہوگا کیا. یہ ماحول ہو گیا کہ اس شاعر کے بعد اب ہم لوگوں کی زندگی کیسے چلے گی. تو معلوم چلا کہ فلاں ایک اور شاعر ہے کنیز نے یہ کہا کہ اب معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کیسے چلے گی. تو ایک صاحب نے اس سے بیان کیا وہاں پہ جو موجود تھے کہ ایک اور شاعر موجود ہے جو اسی کے طریقے کے شعر کہتا ہے. اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اس کی جگہ پہ موجود ہے. اس طریقے کا انحراف. اب اگر امام کے یہ پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ اسلامی فکر، صحیح فکر لوگوں تک پہنچے جس سے لوگ منحرف ہو رہے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اس کے پیچھے تفصیلی گفتگو ہے جو میں اجمالی طور پہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دوسری بات یہ تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت بیان ہے کہ اصل جو حاکم ہے، کوئی بندہ اگر اتنی جسارت کر لے کہ امام کے سامنے امام حدیث بیان کر کر مذاق اڑا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو لوگوں کے سامنے شکل و صورت تھی اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کا واقعہ ملتا ہے کہ چھٹے امام جب جاتے تھے کھانا پہنچانے تو کھانا شب کی تاریکی میں جب پہنچاتے تھے. اب یہ پھر الگ ایک گفتگو آئی تھی. چوتھے امام نے بھی یہ کام کیا. امام علی علیہ السلام سے متعلق ہم لوگ سنتے ہیں کہ مولا رات شب کی تاریکی میں کھانا پہنچایا کرتے تھے. یہ کام چوتھے امام بھی کرتے اور امام نے کیا. تو چھٹے امام جب جاتے تھے تو ان لوگوں کے جگہ بھی جاتے تھے جو اہل بیت علیہ السلام کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، یعنی خوارجیوں کے محلے میں جا کے کھانا پہنچاتے تھے. ایسے لوگوں کے محلے میں اب اس کے پیچھے پورا ایک سیاسی نظام ہے جس کو علماء نکالتے ہیں کہ جب اسلام کا سیاسی نظام نکلے گا تو اس کے اندر یہ ساری باتیں آئیں گی کہ جو لوگ حاکم کو نہیں چاہتے ہیں اس کے ساتھ رویہ کیا ہوگا. اور اس سے متعلق دعا میں بھی ملے گا، چونکہ چوتھے امام کی دعا سے متعلق ہے تو یہ بات آئے گی. ایک درود مجھے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ اسلامی فکر جو ہے وہ صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچے، اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت. اور دوسرا کہ نظم و ضبط پیدا ہو شیعوں میں، چاہنے والوں میں ایک نظم و ضبط پیدا ہو کسی بھی طریقے کا. ایک ظاہری نظم و ضبط ہوتا ہے کہ کسی طرح کی منصوبہ بندی یا لشکر سازی ہو رہی ہے. ایک ظاہری منصوب کبھی ایسا ہوتا ہے ظاہری نظم و ضبط نہیں ہے، لیکن لوگ الگ الگ جگہ پر ہونے کے باوجود فکری طور پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ اگر کبھی ضرورت پڑے ایک جگہ ہونے کی یا قربانی دینے کی تو اس کا جذبہ ہر کسی کے اندر موجود ہوتا ہے. تو یہ تیسری بات جس کی ضرورت ہے. سروات پڑھیں یہاں پر صحیفہ سجادیہ کا کردار دیکھا کہ صحیفہ سجادیہ میں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے کہ دعاؤں کے اندر علم حاصل کر سکتا ہے انسان. زیارات کے ذریعے جس طریقے سے علم حاصل کر سکتا ہے انسان، زیارات اور دعاؤں کے اندر معرفت کی وہ باتیں حاصل کی جا سکتی ہیں کہ جو بعض اوقات روایت کے ذریعے سے بھی نہیں ملیں. خاص طور پر معصوم شناسی سے متعلق کہ روایت اس سے متعلق ہوتی ہے. مثلا کوئی انسان آتا ہے امام سے سوال کرتا ہے تو امام جب اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں
جو اس شخص کے عقل کے لحاظ سے. مثلاً ایک انسان آتا ہے امام رضا علیہ السلام میرے چھٹے امام کے پاس آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ سجدے میں ذکر سجدہ کتنی مرتبہ ہے؟ تو امام نے کہا 1 مرتبہ ہے. ایک اور شخص آیا, اس نے بھی یہ سوال کیا, مولا یہ بتائیے سجدے میں ذکر سجدہ کتنی دفعہ ہے؟ تو امام نے کہا 3 دفعہ ہے. جس سے یہ روایت ہے اس کے لیے سوال بن گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو امام نے اس کا جواب یہ علماء دیتے ہیں کہ جو جس کو یہ کہا امام نے کہ سجدے میں ذکر سجدہ 1 دفعہ ہے, وہ آرام سے نماز پڑھتا تھا, تو 1 دفعہ سجدے میں ذکر سجدہ پڑھے گا, واجب ادا ہو جائے گا. لیکن جس کو امام نے کہا 3 دفعہ ہے, وہ جلدی جلدی نماز پڑھتا تھا, تو 1 بار سجدے میں سر رکھتے ہوئے ذکر سجدہ پڑھے گا, 1 بار ذکر سجدہ پڑھتے ہوئے سر اٹھائے گا سجدے سے, تو کم از کم 1 بار تو سجدے میں مکمل پڑے گا نا, واجب ادا ہوگا. تو جس کی جیسے عقل ہو. ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام کے پاس, سوال کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک انڈے کے اندر دودھ بھی جا سکتا ہے اس طریقے سے کہ نہ وہ بڑا ہو نہ یہ چھوٹا ہو. تو امام نے یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے کہا ممکن ہے, دیکھو تمہاری آنکھ کے اندر کیسے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. امام نے جواب دیا کہ آنکھ کے اندر دنیا کی ساری چیز آ جاتی ہے. دوسرا شخص ہے, اس نے بھی یہ سوال کر دیا. تو امام نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اونٹ کا انڈے کے اندر جانا اس صورت میں کہ نہ یہ چھوٹا ہو نہ وہ بڑا ہو, وہ محال ہے. کس طریقے سے محال ہے؟ محال ذاتی ہے, اور محال ذاتی میں جب اس ذات کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو اللہ کی قدرت اس ذات کی صلاحیت میں اس طریقے سے پھر وہ معجزہ ہو جائے گا. معجزے کا مطلب پھر وہ ظاہری طور پہ نہیں ہوگا جو اس شخص کا سوال تھا. امام نے کہا یہ محال ہے, محال ذاتی ہے. محال ذاتی وہ محال اصلی ہوئی ہے. تو شخص چلا گیا, پھر راوی کے لیے سوال ہو گیا کہ کسی کو کچھ جواب, کسی کو کچھ جواب. تو جس کو یہ بتایا کہ آنکھ کے اندر ساری چیزیں سما جاتی ہیں, اس کو اس لیے بتایا کہ اگر بتا دیتے محالی ہے, محال ہے, تو ساری دنیا میں جا کے ہلہ کرتا کہ امام نے کہہ دیا کہ اللہ کے لیے یہ چیز محال ہے, اور اس کی سمجھ یہیں تک تھی کہ سمجھ لے. تو امام نے اس کو سمجھا دیا جس سے وہ مطمئن ہو گیا. اور یہ ایک طرح سے یہ بات صحیح بھی ہے کہ انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو ساری دنیا اس کے اندر آتی ہے. اب اگر وہ بات کرتا ہے کہ ذاتی طور پر چیزیں آنکھ کے اندر نہیں آتی ہیں, تو امام کو محال ذاتی بتاتے ہیں. تو جس کی جتنی صلاحیت ہو اس لحاظ سے جواب دیا جاتا ہے. اور یہ اس روایت کے موضوع دوسری طرف جا رہا ہے, لیکن اس روایت کو نقل کرتے ہوئے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جاہل وہ نہیں ہوتا ہے جسے چیزیں نہیں پتا ہو. بعض اوقات جاہل وہ بھی ہوتا ہے جسے جتنی باتیں پتا ہو سب بتاتے ہیں. اس لیے کہ بتانے کے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ کس کو کون سی بات بتائی جائے, اس کا اثر کیا ہوگا. دعا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دعا کے اندر امام اللہ سے دعا کرتے ہیں, تو اس کے اندر معرفت کی وہ باتیں مانگی کہ جس سے انسان کئی چیزیں ایسی حاصل کر سکتا ہے جو شاید روایات کے اندر نہیں ہے, جب تک کہ راوی ایسا. اور خاص کر معصوم شناسی میں کہ اگر امام جب کسی دوسرے امام کے قبر پر جاتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہیں, تو اس زیارت کے اندر امام جو کچھ ان کے وجود کے اندر ہوتا ہے کسی دوسرے امام سے متعلق وہ بیان کرتے ہیں الفاظ میں. تو معصوم شناسی کے لیے زیارات کی طرف رجوع کرنا. اس طریقے سے اگر انسان صحیح سجادیہ کو دیکھے, امام کی دعاؤں کو پڑھے, چوتھے امام کی, تو 2 چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی. ایک وہ بات نکل کے سامنے آئے گی کہ قرب خدا, روحانیت اور زندگی گزارنے کا اصول, اور دوسری باتیں کو سمجھ میں آئیں گی کہ جو امام یہ کام کر رہے تھے کہ دعاؤں کے ذریعے سے شیعوں کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اصول ان لوگوں تک پہنچا کر کے کہ جو چاہنے والے ہیں ان تک حقائق اگر اس طریقے سے نہیں پہنچ سکتے جو 5ویں امام 6ٹھے امام نے کیا کہ شاگرد بیٹھے ہیں, امام درس دے رہے ہیں, تو دعاؤں کے ذریعے ان تک حقائق پہنچ جائیں. تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے نہج البلاغہ کے اندر حقائق ہیں, بالکل اسی طریقے سے دعاؤں کی شکل میں صحیفہ سجادیہ کے اندر بھی حقائق موجود ہیں. یہ ایک نظریہ, پھر اس پہ ساری تفصیلی گفتگو ہوگی کہ چند دعاؤں کو اٹھایا جائے, اس پر پھر وہ ایک 5 عشرے کا موضوع بنے گا کہ کون کون سی دعاؤں کے اندر کیا کیا پیغامات ہیں. میں روایت سے متعلق کچھ باتیں اجمالی طور پہ اس مجلس کے اندر بیان کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی روایت کے کئی قسم ہیں. میں 2 قسم اس مجلس کے اندر بیان کرتا ہوں.
پہلی قسم اس روایت کی ہے چوتھے امام کے زمانے میں جس کی شروعات ہوتی ہے ایھا الناس سے، جو امام ہر کسی کے لیے بیان کرتے ہیں. ایھا الناس یعنی ہر انسان کے لیے ہے. اگر مومنین کو خطاب کریں یا ایسے کو خطاب کریں جو چاہنے والے ہیں تو اس میں امام کا طریقہ کار کچھ اور ہے. جس روایت کے اندر ایھا الناس ہے جو سب کے لیے ہے، اس کے اندر طریقہ کار کچھ اور ہے. وہ کیسے ہوتے؟ ایک روایت کے اندر ملتا ہے جو ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے تمام لوگوں کے لیے بیان ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ سب کی بازگشت جو ہے وہ خدا ہی کی طرف ہے. اسی طرح نصیحت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے فرماتے ہیں امام کہ اس وقت سے ڈرو کہ جب تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور منکر و نکیر تمہارے پاس آئیں گے، اور پہلا سوال جو تم سے ہوگا وہ یہ ہوگا تمہارے رب کے بارے میں. اس کے بعد تم سے سوال ہوگا تمہارے نبی کے بارے میں، اور اس کے بعد یہ روایت آگے بڑھتی ہے تمہارے دین کے بارے میں پوچھیں گے، اور اس کے بعد کتاب کے بارے میں سوال کریں گے. یعنی حقائق بیان کر رہے ہیں امام، اس میں استدلال نہیں بیان کر رہے ہیں. چھٹے امام کی روایت جب ملے گی جیسے توحید مفضل کی روایت ہے، اس کے اندر امام بیان کرتے ہیں کہ توحید کو کس طریقے سے دفاع کیا جا سکتا ہے، اس کا استدلال بیان کیا ہے. یعنی اگر کسی سے مباحثہ ہو تو اس کے اندر انسان ان باتوں کو بیان کر سکتا ہے جو چھٹے امام نے بیان کی. لیکن یہاں پہ کوئی استدلال نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کو جانتے ہیں، جنہوں نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا ہے لیکن کسی طریقے سے ان باتوں سے منحرف ہو چکے ہیں. تو جب امام ان باتوں کو بیان کریں گے تو ان کا ذہن واپس اس چیز پر آئے جس کو وہ پہلے سے ہی جانتے ہیں. ایسا نہیں ہوا ہے کہ لوگ کافر ہو چکے تھے، نہیں، بلکہ ان چیزوں پر لوگوں کا ایمان تھا، عمل نہیں تھا. تو لوگ اس طرف واپس پلٹ آئیں، اس لیے یہ سارے روایات ہیں. اس کے اندر جب سارے حقائق بیان ہو گئے تب امام فرماتے ہیں کہ اور پھر تم سے تمہارے امام کے بارے میں سوال ہوگا. امام کے بارے میں سوال تم سے کیا جائے گا. یہ حق بیان ہو گیا. اب ان ایک حدیث کی کیفیت یہ دیکھ لیجیے جو چاہنے والے سے امام نے بیان کی، بالکل مختلف آپ کو نظر آئے گی. کہ جب عام لوگوں سے بیان کی تو اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ توحید سے بات شروع ہوئی، آخر تک امامت تک پہنچی. لیکن جب چاہنے والے سے بیان کیا تو سیدھے وہی بات ہے جو امام نے کیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا یزید کے خلاف، ظالم حاکم تھا، اس کے خلاف قیام کیا تھا. اس روایت کو دیکھیے، اے مومنوں کے لیے، یا ایھا المؤمنون، کیا ہے کہ اے مومنوں، طاغوتوں اور شیطانوں، دنیا والوں، دنیا کی طرف مائل اور دنیا پر فریفتہ اور دنیا کی طرف دوڑنے والوں کے فریب میں نہ آنا. سیدھے ڈائریکٹ اس حاکم کے خلاف ہے جو ظلم کر رہا ہے اپنی حکومت کے ذریعے سے، جو دنیا پرستی دکھا رہا ہے اپنی حکومت کے ذریعے سے. اس سے بھی زیادہ صریح روایت یہ دوسری روایت ہے کہ خدا ہمیں اور تمہیں ظالموں کے مکر اور حسد کرنے والوں کی سرکشی اور جابروں کی زیادتی سے محفوظ رکھے. یہ اپنے چاہنے والوں سے امام دعا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں دعا، یعنی ہمیں اور تمہیں ظالم کے شر سے دور رکھے. یعنی جو ظالم حاکم ہے اس کے شر سے یہ طریقہ کار بیان کر رہے ہیں امام دعاؤں کے ذریعے سے کہ یہ جو حاکم ہے وہ ظالم ہے، اس کے ظلم کو دیکھو. اور الگ الگ طور پہ بیان کیا کہ مجھے اور تمہیں، یعنی اپنے حق کو امام اپنے چاہنے والوں کے سامنے بیان کیا. آگے ہم نہیں فرماتے ہیں کہ جو بھی روایت آپ کو ایسی ملے گی چوتھے امام سے متعلق، جو بھی انسان جا کے اگر مجلس کے بعد مطالعہ کرے، جب بھی مطالعہ کرے تو یہ دیکھیں کہ جو بھی روایت ایسی ملے گی جو عام انسانوں سے متعلق ہے تو اس کے اندر بار بار قرآن کا ریفرنس ملے گا. امام نے قرآن کی کئی احادیث کو اپنی گفتگو اور نصیحت کے اندر بیان کیا، کیونکہ وہ لوگ ایسے تھے جو امام کو امامت کو نہیں مانتے تھے، امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے امام کی امامت کی. لیکن جب چاہنے والوں سے آپ بات دیکھیں گے، چاہنے والوں سے روایت دیکھیں گے تو اس کے اندر قرآن کا بہت زیادہ ریفرنس نہیں ملے گا، کیونکہ وہ لوگ امام کو امام جانتے تھے. تو جب امام کو امام جانتے تھے، معرفت رکھتے تھے، تو امام ان لوگوں سے جو اصل پیغام تھا سیدھے آپ کو وہ پیغام پہنچا ہوا ملے گا. ایک سوال جو امام کی زندگی سے ملتا ہے، امام کی زندگی سے متعلق یہ ایک نظریہ ہے امام کی زندگی کو دیکھنے کا کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے کس طریقے سے ماحول فراہم کیا کہ پھر پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں شیعہ منظم ہوئے، اور یہ طریقہ کار تھا. لیکن اس کے اندر بھی ایک اور بات ہے جو آخری بات اور پھر اپنے مسائل میں یہ کہ جب امام کربلا کے بعد جب تحریک شروع ہوئی، جب اسیری کا زمانہ ہے، تو امام کبھی بھی کوئی بھی روایت آپ کو ایسے نہیں ملے گی کہ امام نے نرمی کے ساتھ کوئی گفتگو کی ہو. اسیری کے زمانے میں مثلاً
جب ابن زاد سے گفتگو ہوئی تو ابن زاد نے جب دیکھا کہ مرد بھی قافلے کے اندر موجود ہے تو حکم تھا کہ جتنے مرد ہیں سب کو شہید کر دینا ہے. تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو امام نے کہا کہ میں علی ابن حسین. تو اس نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. ابن زاد نے حکم دیا امام کو قتل کرنے کا. تو امام نے فوراً اسے جواب دیا کہ کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے کہ میری شہادت جو ہے وہ ہمارے لیے افتخار ہے. اور کوفے کے اندر بھی روایت ملتی ہے کہ امام نے جب خطبہ دیا تو ابن زاد نے قتل کا حکم دیا, لیکن جناب زینب سامنے آئی اور کہا کہ اگر قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے کرو. تو امام کی جان اس طریقے سے بچ جاتی ہے. اور یزید کے دربار میں آپ سب لوگوں کو معلوم ہے واقعہ کہ یزید چاہتا ہے کہ ایک روز مسجد کے اندر امام کو لے جائے. جانتا ہے کہ آپ کو اتنے دنوں سے اسیری میں رکھا ہے, امام کمزور ہو چکے ہیں, امام بیمار تھے ظاہری طور پہ. تو اس نے چاہا کہ امام کو مسجد میں لے کر کے جائے اور مسجد میں پھر امام کے ساتھ امام کے خلاف گفتگو کرے. تو امام نے کہا مجھے بھی اجازت تو میں بھی چاہتا ہوں ممبر پر جاؤں. اور جانے کے بعد جب خطبہ دیا تو جبکہ امام اسیری میں تھے لیکن کوئی بھی خطبے کے اندر ایسا جملہ نہیں ملے گا جو یزید کی طرفداری کا. ساری کی ساری باتیں بالکل صریح طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اس وقت بالکل صریح طور پر حقائق کا بیان کرنا لوگوں کے سامنے ضروری تھا. اس وجہ سے ضروری تھا کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کی جو بقا تھی وہ اس صراحت کے ساتھ بیان کرنے سے تھی. اس کے اندر جناب زینب کا بھی کردار ہے. لیکن جب امام مدینے واپس آ جاتے ہیں, ایک زمانے پہ قحط پڑتا ہے تو قحط میں امام اناج دے رہے ہوتے ہیں سب کو. تو ایک چاہنے والا آتا ہے اور بولتا ہے آپ نے مجھے اناج دے دیا, آپ نے لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں. تو امام نے کیا جواب دیا؟ تو میں کیسے اس شخص کو نہیں پہچانوں گا جس نے میرے بابا کی پیشانی پر پتھر مارا. میں نے تمہیں پہچان لیا. لیکن اس کے بعد بھی امام نے اسے اناج دیا کیونکہ اسلام کے اصولوں کو بلایا جا رہا تھا اس موقع پر. تو اسلام کے اصولوں کو دفاع کرنے کے لیے امام نے دکھایا کہ دیکھو اسلام کے اندر کس طریقے کا کرم ہے, کس طریقے کی شرافت. اور یہ ساری باتیں امام سے متعلق. اور مصائب کے چند روایات مصائب کے طور پہ کہ ایک روایت یہ ملتی ہے منہال سے. تو منہال جب امام سے سوال کرتا ہے کہ اے مولا اتنا زیادہ دیا, آنکھوں سے خون کے آنسو, تو امام کیا جواب دیتے ہیں کہ اے منہال جناب یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا نا, میرے ایک دن میں 18 یوسف چلے گئے, ایک دن میں میرے 18 یوسف شہید ہو گئے. اے منہال میں کیسے نہیں گریا کروں. ایک مرتبہ منہال سوال کرتا ہے کہ اے مولا شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے. مولا نے کہا اے منہال تم نے انصاف نہیں کیا, ہمارے یہاں کی میراث شہادت ہے لیکن بیویوں کو اسیر کر دینا, بیویوں کو بے پردہ شام میں پھرانا یہ ہمارے یہاں کی میراث نہیں ہے. روایت کے اندر ملتا ہے کہ یہ جو چوتھے امام کی جو اسیری کا زمانہ ہے اس میں 11 محرم سے ایک عجیب روایت ہے کہ چاہنے والا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے چل رہا ہے آپ کو زنجیر پہنایا گیا تو عالم یہ ہے کہ زنجیر سے خون ٹپکتا ہوا زمین پر گر رہا ہے. یہ روایت 11 محرم کی ہے. اسی زنجیر کے ساتھ چوتھے امام نے کربلا سے کوفے کا سفر طے کیا, اسی زنجیر کے ساتھ کوفے سے شام کا سفر طے کیا. نہیں معلوم کس طریقے سے خون بہا, کس طریقے سے کیا حالت ہوئی. بس ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ ایک دفعہ چوتھے امام بیٹھے ہوئے ہیں اور پیر پھیلا کر کے بیٹھے ہوئے. تو امام کی چھوٹی بہن جناب سکینہ آتی ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بھیا میں نے آپ کو کبھی اس طریقے سے پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا, کیا وجہ ہے؟ تو امام بیان کرتے ہیں کہ اے میری بہن میرے پیر کے اندر کانٹے چھپے ہوئے ہیں, پیر کے اندر آگلے ہیں, آگلوں میں کانٹے ہیں, لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, نہیں معلوم میں کیسے ان کانٹوں کو نکالوں. اب روایت کا جملہ ہے کہ جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کانٹا نکالنا شروع کیا, ایک ایک کانٹا نکالتی گئی جناب سکینہ. ایک اور روایت کے اندر ملتا ہے کہ جناب سکینہ کا ایک عجیب سوال ہے. بھائی بہن کا رشتہ دیکھیے ذرا کہ جناب سکینہ جب قید خانے کے اندر ہے نا تو قید 3-4 طریقے کے قید خانے تھے. ایک ایسا قید خانہ تھا کہ جس کے اندر چھت نہیں تھی. جب پرندے صبح کو جاتے تھے دانا لینے کے لیے تو جناب سکینہ سوال کر دیتے تھے اے بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. مولا کہتے تھے اے بہن سکینہ یہ پرندے جا رہے ہیں اپنے گھر سے دانا کھانے کے لیے. جب وہ پرندے واپس لوٹتے تھے اب جو جناب سکینہ سوال کرتی تھی اے بھیا سجاد اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. اے بہن سکینہ اب پرندے گھروں کو واپس جا رہے ہیں.
اے بھیا کیا صرف پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں؟ کیا قیدی گھروں کو واپس نہیں جاتے؟ خیر خانی میں دم توڑ دیتے ہیں۔ جناب علی رضا رضوی فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر جب یہ قافلہ رہائی ہو گئی نا، مدینے کے اندر جب یہ قافلہ آیا تو ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے مولا سجاد میرے گھر میں شادی ہے، آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں کربلا کے بعد میں کسی کی شادی میں نہیں گیا، اصرار کرتا ہے۔ تو امام نے ایک شرط رکھی، کہا کہ ایک شرط ہے، اگر میں تیرے گھر آؤں گا تو یہ بات جان لے کہ تو علی اکبر کے مصائب پڑھے گا۔ وہ شخص تیار ہو جاتا ہے۔ شادی کے پہلے ایک مختصر سی مجلس ہوتی ہے، مولا علی اکبر کا مصائب ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں اے چاہنے والے بتی گل کر دے۔ وہ سوال کرتا ہے اے مولا ایسا کیوں؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رونے میں کوتاہی کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رونے میں کوتاہی کرے۔ بتی گل کر دی گئی، بتی گل کر دی گئی۔ اب جو دیکھا گیا، واپس جب روشنی ہوئی تو دیکھا گیا امام موجود نہیں ہے۔ سب نے دیکھا تو امام دروازے پر کھڑے تھے۔ کہا اے چاہنے والے اب تک جو مہمان آتا تھا وہ تیرا مہمان تھا، اب چونکہ میرے علی اکبر پر گریہ کیا، میرے بابا پر گریہ کیا، اب جو بھی شادی میں آئے گا وہ میرا مہمان ہوگا۔ کہ جب چوتھے امام کو زہر دے دیا گیا نا تو چوتھے امام عجیب کیفیت میں تھے۔ زہر کی کیفیت یہ تھی کہ مولا کی عجیب حالت تھی۔ ایک مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ ایک چاہنے والا آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ کے لیے پانی لایا، کیا آپ پانی پیئیں گے؟ امام نے کہا ہے میرے چاہنے والے اس پانی کو ہٹا لے، میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا تھا، میں زہر کی حالت میں ضرور ہوں لیکن اس پانی کو نہیں پیوں گا۔ امام نے پانی قبول نہیں کیا اور اس کے بعد تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد امام باقر کو وصیتیں کی، تمام چیزیں پوری ہوئی، امام اس دنیا سے گزرے۔ اب جو غسل و کفن کی باری آئی نا تو 3 ایسے غسل و کفن کی باری ہے جہاں پر بے انتہا گریہ کیا گیا ہے تاریخ اسلام میں۔ ایک وہ موقع ہے کہ جب امام علی جناب سیدہ کو غسل و کفن دے رہے تھے، اب جو پہلو کے زخم کو دیکھا چیخ مار کے گریہ کیا، اب تک اب میری سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ایک مرتبہ دوسرا موقع آتا ہے جناب سکینہ کا کہ جب مولا سجاد یہ طے کرتے ہیں کہ اب مجھے اسی کرتے میں دفن کر دینا ہے۔ کرتے زخمی تھا، کرتا ایسا زخمی تھا، جناب سکینہ ایسی زخمی تھی کہ کرتا جسم سے چپک چکا تھا، لہٰذا اس کرتے کے ساتھ دفن کیا۔ تیسرا موقع وہ موقع ہے کہ جب امام باقر نے غسل دیا امام سجاد کا، اور یہ دیکھا گیا، چاہنے والوں کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا امام چیخ مار کے گریہ کرنے لگے۔ جب چاہنے والے نے سوال کیا ہے مولا چیخ مار کے گریہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ امام نے فرمایا میرے بابا کی پشت پر اب تک زنجیروں کے نشان ہیں، میں کیسے نہیں گریہ کروں؟ امام زمانہ کا جملہ ہے کہ میرا سلام ہو میرے اس جد پر کہ جس کے گوشت کو زنجیریں کھا گئی۔